نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت، پیارے بچوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی حضرات کو اپنی مشغولیات سے فراغت حاصل کر کے اپنے پاک گھر کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہم سبھی حضرات اللہ وحدہ لا شریک کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ حاضرین مجلس، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آج کا انسان اس دنیا کے اندر آ کر کے اس دنیا کی چمک دھمک، اس دنیا کی رونق، اس دنیا کی عیاشی و مکاری کے فندے میں پھنس کر کے انسان اپنے معبود حقیقی کو بھول گیا، انسان اپنی خالق کائنات کو بھول گیا، انسان یہ بھول گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اپنی عبادت ہی کے لیے یہاں پہ بھیجا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، دوست سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، اسی حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ بالآخر لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے یا ابانا قدم معنا، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیے اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اللہ اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجئے تاکہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں۔ یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دانہ کے کھانے پر 300 سال تک رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد بالآخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل بھی کیے، مگر قیامت کے دن وہ بھی فرمائیں گے نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے انسانوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے۔
لیکن بندہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر کے جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے، ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جس میں مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اتنی شرم محسوس ہوگی تو بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، لہٰذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ایسے دعا نہ کیجئے کہ کہیں آپ کو مرتبہ نبوت سے اتار نہ دیا جائے۔ اس لیے مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، یعنی رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو بھی اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پہ روتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی سے، جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ ساری انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کی بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقعہ تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کی قوم کہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو عذر پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کو عذر تو کیا لیکن واقعہ کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے مصر کے قریب سے گزرے۔ وقت کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا، اس نے پولیس والوں کو کہا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اس طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی سارہ علیہ السلام کو حسن جمال کا مرقع و مرصع بنایا تھا، چنانچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کے لے گئے۔ اس کا یہ دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا، اور اگر بھائی یا والد ہوتا تو پھر وہ ان کو قتل نہیں کرواتا۔ البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو ان سے بھی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس عورت کے کیا لگتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک ایمان والے بھائی ہیں، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہن کہہ دیا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی،
جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے اصنام کو، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں میں سے بڑا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ اب ظاہراً یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن بات تو حقیقت سے مختلف تھی، لہٰذا اس بات میں بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر ہم لوگ سوچیں کہ جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا کے شرمندگی سے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے پھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے حضور میں کتنی شرمندگی محسوس ہوگی، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی اے کلیم اللہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، میں آپ کی شفاعت کرنے سے قاصر و عاجز ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے مخالفین میں سے ایک آدمی میرے اتباع کرنے والے ایک آدمی سے جھگڑ رہا تھا، اور میں نے نصیحت کی خاطر اس کو ایک مکہ مارا تھا تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کو وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان بھی فرما دیا، مگر پھر بھی وہ میرا مکہ لگنے سے مرا تو تھا، اس لیے مجھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے آج شرم محسوس ہو رہی ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو فرمائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، مگر وہ بھی کہیں گے نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں یہ نہ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو، اس لیے آج مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، چنانچہ سب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ترغیب و ترہیب میں حافظ منظری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر لگوائیں گے، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر پہ کے اوپر بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر کے جنت میں چلا جائے اور میری امت کے گنہگار پیچھے رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے اللہ میری امت کے گنہگاروں کو تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میں اس ممبر پر ابھی کیسے بیٹھ جاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تجلی فرمانے پر اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرما دیں گے، میں وہاں جا کر ایک سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے کی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا، رونے کی حالت میں کروں گا، رونے کی حالت میں سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے اس سجدے کو قبول فرمائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا اے اللہ آپ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم لوگوں کو حساب کے لیے پیش کرو۔ روایت میں آتا ہے
کہ جب اجازت مل جائے گی تو اس وقت نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہیں گے، آپ جائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہ جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا، میری عمر کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آگے نہ پیش کیا جاؤں۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابو بکر تجھے آگے جانا ہوگا۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے تو وہ وہی کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا، وہ بھی آگے قدم بڑھا کر اللہ رب العزت کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار کیوں روتے ہو، سجدے سے سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ رب العزت ان کے سجدے کو قبول فرمائیں گے اور ان پر بھی ایک خاص تجلی فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولیکن لأبی بکر خاصہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام تجلی فرمائیں گے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر خاص تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار سے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ خاص تجلی فرمائیں گے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا عمر، اے عمر تجھ پر سلامتی ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اول من یسلم علیہ رب عمر، قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت جلدی لے لیں گے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیجئے تاکہ ہم کچھ پکا لیں، مدینہ کے بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں گے، میں ان کو کچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے اور مدینے کی بیوائیں اور یتیم لے کر جا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ آپ کی سب ازواج کو ہدیہ کے طور پر بھیجوا دیا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے رحمان تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب آسان فرما دینا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب کتاب بہت جلدی لے لیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسرع المحاسبہ یوم القیامت حساب علی، کہ قیامت کے دن سب سے آسان اور جلدی حساب علی رضی اللہ عنہ کا لیا جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام کے چاروں یار پیش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ۔ لہٰذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے اوپر بنی ہوئی پل صراط سے گزر کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں۔ چنانچہ جب مومن بندے پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو کچھ ایمان والے ایسے بندے ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے
کچھ گھوڑی کی تیزی رفتار کے ساتھ، کچھ بھاگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ، کچھ چلتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ، اور کچھ رنگتے ہوئے آدمی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے۔ جو لوگ بھی پل صراط سے آگے گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گرتے جائیں گے۔ جب پل صراط سے آگے چلے جائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ میری امت کے سارے لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے، حتیٰ کہ جنت میں رہتے ہوئے بہت عرصہ گزر جائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن آپ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود آپ بھی ہمارے طرح جل رہے ہیں، آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے جبرائیل آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے، جہنم کے دروازے پر اس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر کے جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور کہیں گے واہ محمد واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو رو کر کہیں گے اے جبرائیل آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے اے ہمارے پروردگار میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت مل جائے گی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی خوشخبری سن کر نبی علیہ السلام جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے اے جنتیوں نبی علیہ السلام جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی، نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، سارے جنتی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔
جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لپ بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لپ بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لپ میں اس امت کے خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی امت کا کوئی گنہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، کاش کہ ہم بھی ان رعایتی پاس لوگوں میں قیامت کے لیے شمار ہو جائیں۔ اپنی عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، دوسری انبیاء کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کاش کہ اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو دنیا میں ہمیں بھی پہچانے والا ہو، ہم بھی کسی کے پہچان میں آنے والے بن جائے، جو قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھے تو اتنا تو کہہ دے اے اللہ یہ مجھ سے تعلق رکھنے والا تھا، یہ میری عزت کرتا تھا اور میرے ساتھ رابطہ رکھنے والا تھا، کاش کہ کوئی ایسا کہہ کر ہمیں بھی جہنم سے نکالنے والا بن جائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمت سے قیامت کے دن ان رعایتی پاس لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں، البتہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی کا سہارا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا دیا، دل میں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شرمندہ والوں میں شامل نہ فرمانا، بلکہ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ پانے والوں میں شامل فرما دینا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دیجیے۔